دشمنوں سے محبت کرنا۔ جب ہم ایمان کی خاطر ایذا رسانی کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول مقدس سطفنس کی زندگی میں ملتا ہے، جس کو بیواؤں کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس کے پاس ایک پورا نیا کردار ہے۔ کیونکہ یروشلم اور یہودیہ میں ایذا رسانی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو سطفنس کی مشنری خدمت کے حوالے کا نام دیا ہے۔ اور سطفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا۔ اور مجھے اس موقع پر ایک بات کی وضاحت کرنے کی اجازت دیں۔ یہ عام بات کہی جاتی ہے، آپ غور کریں کہ اعمال کی کتاب کے آغاز میں رسولوں کو یہ ایک خاص قسم کی طاقت دی گئی کہ وہ معجزات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اس طرح کی طاقت دوسرے لوگوں کے پاس بھی تھی، اور سطفنس ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ دراصل میرا ایمان ہے کہ شاید وہ 7 آدمی جن کو کھانے پینے کے کام کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، ان سب کے پاس یہ خاص نعمت موجود تھی۔ یہ خاص وقت یروشلم میں مسیح کے گواہ ہونے کے لیے تھی، اور آپ اس کو سطفنس کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے اس کو پڑھوں گا۔ اب سطفنس روح سے معمور ہو کر لوگوں کے درمیان بڑے عجیب اور نشانات ظاہر کرتا تھا کہ اس عبادت خانے سے جو لبرتینیوں کا کہلاتا ہے، لوگ اٹھ کر سطفنس سے بحث کرنے لگے۔ اب وہاں پر ایک اور مذہبی گروہ تھا۔ لبرتینیوں کا عبادت خانہ یونانی مائل یہودیوں کا بن چکا تھا۔ اس معاملے میں وہ ایماندار نہیں تھے، لیکن وہ رومی دنیا کے کسی حصے سے تھے جو یروشلم میں آئے تھے، اور یروشلم میں ہی عباد ہو گئے، اور یہ عبادت خانہ تعمیر کیا جس کے وہ رکن تھے۔ سطفنس اور دیگر وہ لوگ جن کا انتخاب کیا گیا تھا، وہ یونانی بولتے تھے۔ وہ یونانی اور رومی ثقافت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اس عبادت خانے کا حصہ تھے، جو بنیادی طور پر یروشلم میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے تھے۔ اور غور کریں، وہ بہت پریشان اور غصے میں تھے۔ اور غور کریں، ہمارے پاس اگلی آیتوں میں ان لوگوں کی ترکیب پیش کی گئی ہے، اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلیکیا اور آسیا کے تھے۔ سکندریہ رومی دنیا میں سیکھنے کا مشکور ہوگا۔ ان میں سے جو کلیکیا اور آسیا کے تھے، جہاں ہمیں رومی دنیا کا ایک بڑا شہر یعنی افسس ملتا ہے، سطفنس سے بحث کرنے لگے، مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ڈر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ جب آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو تقریباً وہی محسوس ہوگا جو یسوع کے ساتھ ہوا، جو اس سے نفرت کرتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں، اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے۔ یہ لوگوں کا ایک طاقتور گروہ ہے۔ صدر عدالت میں 70 بزرگوں کی جماعت کے سامنے جانا اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے، جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں۔ ایک جھوٹ، یہ سچ نہ تھا۔ لیکن غور کریں کہ کیا ہوا۔ اگرچہ وہ ان چیزوں کو پیش کر رہے تھے، سطفنس وہاں موجود تھا۔ ہم پڑھتے ہیں، اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے۔ پھر سے ایک بار میں حیران ہوں کہ صدوقی کیا سوچتے تھے۔ یہ ایک قسم کی بہت خاص بات تھی، کیونکہ وہ فرشتوں کا یقین نہیں کرتے تھے، اور سطفنس اور اس کا چہرہ تھا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا ہوگا، لیکن یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فرشتے کی مانند تھا۔ اس کے پاس ہمارے پاس یہ جھوٹے الزامات تھے، اور آگے کیا ہوتا ہے؟ 7ویں باب میں سطفنس کا واعظ ملتا ہے۔ یہ ایک قابل تعریف واعظ ہے، اور اس نے صدر عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر
ابراہیم سے آغاز کیا اور وہ ابراہیم کی بلاہٹ سے آغاز کرتا ہے اور وہ اسحاق اور پھر یعقوب اور بنی اسرائیل کی کہانی پیش کرتا ہے۔ وہ پرانے عہد نامے کی کہانیوں کو استعمال کرتے ہوئے یسوع مسیح کے زمانے میں آتا ہے کہ وہی مسیحا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کبھی وقت دستیاب ہو تو بیٹھ کر پورے باب کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ پرانے عہد نامے کی کہانیوں کا زبردست خلاصہ پیش کرتا ہے، لیکن غور کریں کہ وہ اپنے واعظ کے اختتام پر زبردست طریقے سے ان مذہبی رہنماؤں کو ملامت کرتا ہے، اور یہاں پر وہ دلیری سے کہتا ہے، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ واو! ویسے اس موقع پر وہ ان مذہبی رہنماؤں کے لیے ملامت کے وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جیسے یسوع نے کیے۔ ان کو کہا، اے سفیدی پھری ہوئی قبروں، ریا کارو۔ اور اس لیے ستفنس روح سے معمور صدر عدالت میں موجود 70 آدمیوں اور ان کے ساتھ جو دیگر لبرتینیوں کی عبادت خانہ سے لوگ تھے ان کو ملامت کرتا ہے۔ خیر، وہ ایسے نہیں تھے، وہ ہرگز ایسے نہیں تھے۔ غور کریں کیا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑے دیکھ کر اس سین کو تصور کریں۔ کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے۔ اور یہاں پر ایک زبردست منظر ہے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ ساؤل ایک فریسی تھا جو پالوس بنا اور غیر اقوام کا بڑا رسول ہوا، لیکن ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا، اور گواہوں نے اپنے کپڑے اس نوجوان ساؤل کے قدموں میں رکھے، پس یہ ستفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اور جب میں یہ حوالہ پڑھتا ہوں تو میں بس یہی کہتا ہوں، واو! یہ ویسا ہی ہے جیسے یسوع نے سکھایا۔ وہ وہی سب کچھ کر رہا تھا جو یسوع نے بہترین طریقے سے سکھایا تھا۔ غور کریں، یسوع نے پہاڑی واز میں کہا تھا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ اور وہاں یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کو آسمان پر لے جائے گا۔ کیا وہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ خدا کے فرزندوں کو مشکل ترین حالات میں اس کو برداشت کرنے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے مقدس ستفنس نے خطروں کا سامنا کیا، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ ایک سوال جو میرے خیال میں ہم میں سے کسی کو بھی گرفت میں لے سکتا ہے، وہ صرف اطلاق کے لحاظ سے ہے۔ اس سب کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ اگرچہ ہم اس طرح کی ایذا رسانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو ہم کیسے اپنی روزمرہ زندگی میں اس اصول کی مشق کر سکتے ہیں جہاں ہمیں مسیحی ایمان کی خاطر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور جب میں نے حوالے سے اس کہانی تک رسائی حاصل کی اور اس مثال کو لیا اور اس کی شناخت کرنے کی کوشش کی، مگر میں نہیں کر سکا۔ احتراماً میں شکر گزار ہوں کہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اعزاز کی بات ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم بڑی آزادی سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن میں اس تعلق سے سوچتا ہوں کہ ہم سب یقیناً ایذا رسانیوں کے مختلف سطحوں سے گزرتے ہیں، اور میں تقریباً ہمیشہ اس کہانی کو پیش کرنے سے گھبراتا ہوں، کیونکہ ستفنس نے جس کا سامنا کیا اس کے قریب نہیں آتی۔
لیکن میں نے جس کا سامنا کیا یہ اس کا ایک عنصر ہے۔ بطور پاسبان یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے ساتھ ایمانداروں کا چرواہا تھا، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سے اس واقعے سے آگاہ ہوں گے۔ جب ایک آتش زن ہمارے چرچ کے دفاتر میں آیا، 50 چرچ کے دفاتر، 17 پادریوں کے دفاتر جن میں ہمارا عملہ بھی تھا، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہم نے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس نے جہاں میں بیٹھا چند لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا، وہاں ایک صوفے پر پیٹرول پھینکا، ہم نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ اور پھر وہ پاسبانوں کے 4 دوسرے دفاتر میں گیا، اس نے جلدی سے وہی چیز دوبارہ سے کی، اور پھر سے دوبارہ تعمیر کروائی گئی۔ واپس گئے اور یہ واقعہ ہوا۔ ویسے شاید صبح کے 1 بجے وہ اس لیے دفاتر میں داخل ہو گیا کیونکہ اس وقت صفائی کرنے والا عملہ وہاں ہوتا تھا۔ اس نے ثبوت یعنی کیروسین یا پیٹرول چھپا لیا جب اس نے یہ گھنونا کام کر کے چھوڑا، اور وہ کیروسین چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس نے ان دفاتر میں آگ سے جلتی ہوئی تیلی پھینکی اور چلا گیا، اور پھر سیڑھیوں کے راستے سے چلا گیا اور ساری عمارت کو جلتا چھوڑ گیا۔ اس نے ہمارے 50 دفاتر کا محاصرہ کیا، ساتھ ہی اس نے پوری عمارت اور لوگوں پر بھی محاصرہ کیا۔ اس عمارت میں ہمارے چرچ کے دیگر دفاتر بھی موجود تھے، اور مجھے اس عمارت کے انجینئر کی صبح کے وقت 3 سے 4 مرتبہ کال آئی، اور اس نے کہا، راشد تمہارے دفاتر جل رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ 4تھی بار خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، اور ہیلی کاپٹر اوپر تھا، اور ایک مقامی نیوز اسٹیشن سے ایک آدمی نے میرے منہ کے سامنے مائکرو فون کر کے کہا، پاسٹر راشد آپ اس وقت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور میں بس رومیوں 8ویں باب کی 28ویں کے بارے میں سوچ سکا، اور میں اتنا ہی کر سکا کہ میں نے رومیوں 8ویں باب کی 28ویں آیت کا حوالہ دیا۔ خیر ہمیں دوبارہ تعمیر کے بعد معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کون تھا، لیکن آپ غور کریں میں نے مشکل کا سامنا کیا کیونکہ ہمارے لوگوں نے اس کے بارے میں جان لیا تھا، یقیناً کیونکہ یہ ہر طرف خبروں کا حصہ بن گیا تھا، اور پورے امریکہ میں یہ خبر چل رہی تھی کیونکہ یہ ایک ناقابل اعتبار واقعہ ہوا۔ اور بدھ کو ہمیں فائر مارشل سے پتہ چلا کہ یہ آتش زن تھا۔ ہمیں تفصیل نہیں پتہ تھی، میں نے بس آپ کے ساتھ اس خاص نقطے کو اس وقت پیش کیا، لیکن انہوں نے عمارت کی دوبارہ تعمیر کروا دی تھی۔ لیکن مجھے بدھ کی رات کو اپنی کلیسیا کے سامنے جانا تھا، اور کمرے میں ایک شخص بھی نہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں تھے، کسی نے کرنے کی ہمت کی جو کچھ وہ کر سکتے تھے، لیکن مجھے ان کے ساتھ دل سے کام کرنا تھا۔ اور مجھے یاد ہے واپس جانا اور اس حوالے کا مطالعہ کرنا کہ یسوع نے کیا کہا، اپنے دشمن سے محبت رکھو۔ اور ہمارا ایک مخالف تھا جو یسوع کی انجیل سے نفرت کرتا تھا، اور اس وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ میرے دشمنوں سے محبت کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ اس لیے مجھے اپنے غصے والے احساسات کے ساتھ اس سے نمٹنا تھا۔ یہ سوموار کو صبح سویرے ہوا، اور بدھ کی شام کو چند ہزار لوگوں کے سامنے جا کر ان کے غصے کو قابو کرنا تھا، اور سب پہلے مجھے خود کے غصے پر قابو پانا تھا، اس خاص اصول کی مشق کرنا۔ اور آج میں اس آدمی کو جانتا ہوں کہ وہ کون تھا۔ فائر مارشل اس بات کا تعین کرنے کے قابل تھا۔ اس نے شہر چھوڑ دیا، لیکن میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ اس کو اندر لانے کے قابل نہ تھے کیونکہ وہ ایک آتش زن تھا۔ اس نے سب ثبوت مٹا دیے تھے۔ ثبوت نہ ہونے کی صورت میں ہم اس کو کٹہرے میں نہ لا سکے، لیکن ہم یقینی طور پر جانتے تھے کہ وہ کون شخص تھا۔ لیکن اس کہانی کو بیان کرنے کا یہ مقصد ہے، لیکن میں اس کہانی کا سٹیفنس کی کہانی کے ساتھ موازنہ کرنے سے گھبراتا ہوں۔ یہ ایذا رسانی تھی۔ ایذا رسانی کی وجہ یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ حقیقت میں 40 بائبل کھو چکا، میں اپنی مکمل لائبریری کھو چکا، مزید 17 پاسبان اپنی لائبریریز کھو چکے تھے، اور ہم سب کو اس بہت اہم اصول پر اپنی پکڑ رکھنی ہے۔ ہاں ہم نے انصاف کے لیے دعا کی، لیکن معاملے کی اصلیت یہ ہے کہ یسوع نے کہا
اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اس لیے اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم ایمان کی خاطر ایذا رسانی کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔